تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ تلنگانہ کے مکتل میں 75ویں یوم آزادی کو پرجوش جشن منانے کے لیے جمعیت العلماء مکتل نے ایک لاہے عمل کے ذریعے تقریب یوم آزادی کو پروقار بنایا۔ فجر کے بعد قرآن خوانی ہوئی۔ 8 بجے تمام مسلم مجاہدین آزادی کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے موخر عالم دین مولانا اسحاق صاحب کے ذریعے دعا کرائی گئی۔ مولانا نے غیر مسلم مجاہدین کی اولاد کے لیے بھی ہدایت کی ہے۔ اس کے ساتھ پورے ڈسپلن کے ساتھ موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت جنرل سیکریٹری مولانا بلال صاحب نے کی۔ تقریباً 30 مسلم مجاہدین کے ناموں کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے پورے شہر میں گشت ہوئی۔ اہم مقامات پر ایک جہتی کے نعروں کے ساتھ غیر مسلمین کو بھی ریلی میں شریک کیا گیا۔ چوراہے امبیڈکر پہ توقف کرتے ہوئے سارے جہاں سے اچھا گیت گایا گیا۔ 9:45 بجے یحیٰ مدرسے فیض العلوم حسینیہ مکتل میں صدر جمعیت العلماء ضلع نارائن پیٹ و ناظم مدرسہ مولانا عبدالعلیم کوثر نے پرچم کشائی سے پہلے مختصر مسلم مجاہدین کی تاریخ بتائی۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے حیدرآباد کے تاریخی قلعے گولکنڈہ میں یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم لہرایا اور پولیس کی سلامی لی۔ بعد ازاں تقریب سے خطاب کیا۔ المیزان ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ گروپ ماساب ٹینک حیدرآباد کا قافلہ الحاج حافظ محمد فیاض علی مینیجنگ ڈائریکٹر کی نگرانی میں ادائیگی عمرہ کے لیے آج روانہ ہوا۔ شمشاباد ایئرپورٹ سے یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اس موقع پر جشن آزادی کے پیش نظر سعودی ایئر لائنز کے اسٹاف کے ساتھ حافظ محمد فیاض علی قومی پرچم کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ تصویر میں سعودی ایئر لائنز کے مینیجر جناب مشتاق کے علاوہ خواجہ اعظم سید یوسف عامر اور اسٹاف کے دیگر ارکان دیکھے جا سکتے ہیں۔ ترنگے کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں۔ کتنے لوگوں نے خون بہایا، نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ جیل گئے، انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج ہم جس آزادی کا جشن منا رہے ہیں، یہ ہمیں بڑی جدوجہد کے بعد ملی ہے۔ ترنگا کے رنگوں میں ایک رنگ طاقت، ہمت اور حوصلہ فراہم کرتا ہے، دوسرا امن کی یاد دلاتا ہے، تیسرا ریالی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ یہ تینوں ہی رنگ ہماری زندگی کے لیے مفید اور ہماری صحت کے لیے کارآمد ہے۔ یہ تنوع کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور جب یہ خوشیاں سمیٹ کر ہمارے دامن میں آئی ہیں تو ہمیں اس پرچم کو لہرانا ہوتا ہے، اور جب لہراتے ہیں تو از خود ہمارے دل و دماغ سے آواز نکلتی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسین نے آج یونیورسٹی کیمپس میں ترنگا لہرانے کے بعد یوم آزادی پیام دیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ وائس چانسلر نے اس موقع پر مرکز برائے مطالعات اردو ثقافت میں شعبہ تعلیمات نسواں کے زیر اہتمام خواتین مجاہد آزادی کی پوسٹر نمائش کا افتتاح کیا۔ یہ نمائش 17 اگست تک جاری رہے گی۔ ڈاکٹر آمنہ تحسین صدر شعبہ اس کی کنوینر ہے۔ پروفیسر عین الحسن نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ تلنگانہ کے ڈی جی پی مہندر ریڈی کرونا سے متاثر ہو گئے۔ وہ وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے قلعے گولکنڈہ میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب میں شریک ہونے سے قاصر رہے۔ ڈی جی پی کے کرونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے یوم آزادی کی تقاریب کے انتظامات کی نگرانی اے ڈی جی جتیندر نے کی۔ ضلع کھمم میں ٹی آر ایس کے ایک لیڈر کا قتل کر دیا گیا۔ کھمم رولر منڈل کے تیلدار پلی کے مضافات میں حکمراں جماعت کے لیڈر کرشنیا پر 5 افراد نے مہلک ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ قتل کی وجہ پرانی دشمنی سمجھی جا رہی ہے۔ کرشنیا سابق وزیر ٹی ناگیشور راؤ کا قریبی ساتھی بتایا گیا ہے۔ قتل کی اس واردات کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ قتل کی واردات کے بعد سی پی ایم لیڈر ٹی ویرا بھدرم کے بھائی کوٹیشور راؤ کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے مکان پر حملہ کیا گیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یوم آزادی کے موقع پر حیدرآباد کے پرانے شہر کے مدینہ چوک پر قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر مجلسی لیڈرز، کارکنوں اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ یوم آزادی کا جشن سب نے مل کر منایا۔ حیدرآباد کے کئی مقامات پر مجلس کے ارکان مقننہ اور دوسروں نے قومی پرچم لہرایا۔
ریاست مہاراشٹر میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد کئی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اب وزیر ثقافت سدھیر منگوچوار نے اعلان کیا ہے کہ مہاراشٹر کے سرکاری دفاتر میں سرکاری ملازمین جب فون اٹھائیں گے تو ہیلو کے بجائے وندے ماترم کہیں گے۔ انہوں نے اہم فیصلہ ثقافتی امور کے وزیر بننے کے فوراً بعد لیا ہے۔ وزارت کے مطابق اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔ ساتھ ہی منگیتوار نے یہ بھی کہا کہ آج اس کی شروعات مہاراشٹر سے ہو رہی ہے، بعد ازاں اسے ملک بھر میں اپنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج تک انگریزوں کا دیا ہوا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، فون اٹھاتے ہی ہیلو کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ لفظ اس وقت دیا تھا جب یہ ملک غلام تھا، اس لیے آج میں وزارت ثقافت کے وزیر کی حیثیت سے پہلے فیصلے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اب کوئی ہیلو نہیں بلکہ وندے ماترم کہے گا۔ وزیر نے کہا کہ اس سلسلے میں سرکاری حکم نامہ 18 اگست تک جاری کر دیا جائے گا۔ مہاراشٹر کے بیڑ ضلع میں خوفناک حادثہ پیش آیا۔ اتوار کی صبح تقریباً 5:30 بجے منجرسامبا پڈوتو ہائی وے پر ایک کار اور ڈی سی ایم وین میں تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 6 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حادثے کی زد میں آ کر کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی انجام دی۔ مرنے والوں میں سے 5 کی شناخت ایک ہی خاندان سے ہوئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ جیواچی واڑی کے رہنے والے خاندان کے 5 افراد ایک کار میں پونے میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہے تھے کہ ایک ڈی سی ایم وین نے ان کی کار کو ٹکر مار دی۔ دونوں گاڑیوں کو کرین کی مدد سے الگ کیا گیا۔ ایک مقدمہ درج کر لیا گیا اور تفتیش جاری ہے۔ یوم آزادی ہند کی تقریب سفارت خانے ہند ریاض میں انتہائی جوش و خروش سے منائی گئی۔ قائم مقام سفیر ہند این رام پرساد نے صبح 8 بجے ترنگا لہرا کر تقریب کا افتتاح کیا۔ قومی ترانے کے بعد رام پرساد نے صدر جمہوریہ ہند کا پیام پڑھ کر سنایا۔ پرچم کشائی کے بعد انہوں نے سفارت خانے کے احاطے میں نصب مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول مالا چڑھائی۔ حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ہم آزادی کا مہا اتسو منا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ شہر کا موسم سخت گرم ہونے کے باوجود اتنی بھاری تعداد میں ہندوستانی مرد و خواتین نے اس تقریب میں شرکت کی اور تقریب کو شاندار کامیابی ہمکنار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 2 سال کو کرونا وبا کے باعث ہم یہاں بڑے پیمانے پر قومی تہوار نہیں منا پائے۔ سفیر ہند کے خطاب کے بعد انڈین اسکول کے بچوں اور دیگر فنکاروں نے رنگارنگ کلچرل پروگرام پیش کیا۔ اس موقع پر ایمبیسی آڈیٹوریم میں ڈاکیومنٹری منسٹری فلم بھی دکھائی گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو آزادی کی مبارکباد دی اور تمام قائم سفیر اور سفارتکاروں کے ہمراہ تصویریں بنائی۔ مٹھائیوں اور مشروبات سے مہمانوں کی توازی کی گئی۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔